یہ حافظ عراقی کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی حدیث جو ہے باطل ہے. اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات یعنی وہ روایتیں جو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، ان کی اس کتاب میں انہوں نے جھوٹی روایتوں کا ایک مجموعہ جمع کیا. نصف شعبان کی روایتوں کو انہوں نے موضوعات میں جمع کیا ہے، ذکر کیا ہے. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا صِيَامُ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شعبان، رہا 15ویں شعبان کا، نصف شعبان کا روزہ رکھنا. ہمارے یہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں نام نہیں ہے، لوگوں نے نام رکھ لیا شب برات. بعض علماء کی برات کا معنی نجات کہتے ہیں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ روافظ کا رکھا ہوا نام ہے. شیعوں کے یہاں برات یا تبرہ لا تعلقی اور بیزاری کا معنی دیتا ہے. صحابہ کرام سے بیزاری کو وہ لوگ تبرہ بازی کہتے ہیں، اور اس مناسبت سے اس رات کا نام شب برات رکھا. اور ہمارے یہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نجات کی رات، جبکہ یہ نجات کی رات کے لیے ان کے نام پر کہیں قرآن و حدیث میں مخصوص نہیں ہے. تو کہا علامہ ابن جوزی کہ نصف شعبان کا روزہ، اس کے دن کا روزہ رکھنا فلم یثبت بخصوص ہی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. والحدیث الوارد فیہ ضعیف، اس سلسلے میں وارد ہونے والی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ابن رجب اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بیان کیا. والضعیف لا تقوم بہ حجہ، اور ضعیف حدیث وہ ہے جس کے ذریعے سے حجت قائم نہیں ہوتی، دلیل نہیں بنتی. کہہ رہے ہیں آگے کہ وَأَمَّا زَعْمُهُمْ أَنَّهَا اللَّيْلَةُ تُقَدَّرُ فِيهَا أَعْمَالُ السَّنَةِ، رہا لوگوں کا یہ خیال کہ یہ نصف شعبان 15ویں شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے اعمال کا اندازہ طے کیا جاتا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جو قرآن کی آیت ہے سورہ دخان کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جو میں نے شروع میں پڑھی، حامیم والکتاب المبین. ہاں، حامیم اور اس وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والا، حکیم کا دو معنی کیا جاتا ہے، ایک تو حکیمانہ اور حکمت والا بمعنی محکم یعنی مضبوط، پختہ. اللہ کا ہر فیصلہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. تو ہر پختہ اور حکیمانہ فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. امرا من عندنا، انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے یہ فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے یا احکامات کو بھیجنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے، یہ جو فرمان ہے کہ اس رات میں ہر حکیمانہ اور مضبوط فیصلہ ہوتا ہے. اس رات میں یہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس سے بعض شاذ اقوال، 2-3 علماء کے شاذ قول ہیں کہ یہ رات 15ویں شعبان ہے. اس کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کر لی کہ اسی رات کو قرآن نازل ہوا، اور اس رات میں سال بھر کا عمل طے ہوتا ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر آپ نصف شعبان کو، 15ویں شعبان کو عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ کے سال بھر کا کھاتا صاف، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب نیا کھاتا شروع ہوگا. یہ بہت ہی غلط بات جو لیلۃ القدر کے بارے میں ثابت شدہ امر ہے، اسے 15ویں شعبان سے جوڑ دیا گیا شاذ قول، جبکہ یہ بات قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی بالکل صاف واضح دو ٹوک دلیل کی بنیاد پر غلط ہے. اور قرآن کے نازل کرنے والی یہ جو مبارک رات جس کا تذکرہ سورہ دخان کی اس آیت میں ہے، یہی وہ رات ہے جس کا تذکرہ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ہے. اور اس رات کی تعیین ہوتی ہے کہ یہ شعبان میں نہیں بلکہ یہ رمضان میں ہے. قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر قرآن کو نازل کیا گیا. کتنی صاف بات ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے؟ رب العالمین کا بالکل واضح فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، اور دنیا کے اندر شروعات رمضان میں ہوئی اس کے نزول کی، غار حرا میں.
اور پھر 23 سالہ مدت میں اترتا رہا. شروعات کب ہوئی؟ لیلہ مبارکہ، مبارک رات. یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ وہی جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا، قدر والی رات، جس میں تقدیر متعین ہوتی ہے صحابہ کے قول کے مطابق، جس میں سال بھر کے اعمال کا اندازہ مقرر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کے معاملات متعین دے دیتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہونا ہے. لیلۃ القدر خیر، اس میں اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن یہ رات کب ہے؟ رمضان المبارک میں. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اگلے مہینے میں جو فضیلت والی رات آنے والی ہے اس سے لوگوں کو ہٹا کر جو ثابت شدہ ہے 15 شعبان کو جوڑ دیا کہ اب آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام محنت کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت بالکل ثابت ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سناٹا ہوتا ہے. لوگ تیاری بھی کرتے ہیں تو عید کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے کی، مٹھائی کی اور فلانی چیزوں کی جو دنیا داری سے متعلق ہے. اسے آخرت اور جنت اور اجر و ثواب کمانے کی بجائے دنیا کمانے کا موسم بنا دیا ہم لوگوں نے. بلکہ شیطان نے بہکایا کہ وہ دنیا داری کا مہینہ ہو گیا جب دین اور آخرت اور جنت کمانے کا دن تھا، اپنی مغفرت حاصل کرنے کا دن تھا. اللہ کے رسول اللہ میں اعتکاف کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، دنیا سے کٹ جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کی. اور ہم اس میں دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. اور اس سے ایک مہینہ پہلے 15 شعبان کو، ایک مہینے سے بھی زیادہ، ایک رات کو ہم نے اپنے طور سے ایجاد کر لیا، بنا لیا، جھوٹی فضیلتیں مشہور کر دی اور بدعات و خرافات کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پوری گناہ کو معاف کر دیا اور سال بھر کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیا. کتنی کھلی ہوئی حماقت، جہالت ہے کہ بدعت کو دین بنا دیا گیا. قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز کو رد کرنے کے لیے روافظ اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر ہم نے کچھ چیزوں، کچھ فضیلتوں کو اختیار کر رکھا ہے. یہ 15 شعبان سے کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا یا یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ قرآن کی روشنی میں بالکل صراحت سے باطل ثابت ہوتی ہے بات کہ یہ مبارک رات رمضان میں ہے، 15 شعبان نہیں ہے. اس رات میں سال بھر کے معاملات اللہ کی طرف سے طے نہیں ہوتے، بلکہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری، مسلم اور دوسری حدیثوں کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. کئی سال سے یہاں رہتے ہوں گے، آپ نے 15 شعبان کو وہ منظر یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا. جبکہ اسلام کی سچی تصویر اگر دیکھنی ہے، صحیح تصویر معلوم کرنی ہے تو وہاں سے معلوم کرنا ہے جہاں اسلام آیا. جس اسلام کو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، اس اسلام کو اگر ہم صحیح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ تلاش کریں گے جس جگہ آیا تھا. قرآن یہاں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جزیرۃ العرب کے اندر آئے، یہیں پر آئے، مکہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام یہیں پیدا ہوئے. ان سے جو نسلیں آ رہی ہیں، ان کی نسلیں، وہ لوگ، ان کا سلسلہ یہیں پر آگے بڑھا ہے، چلا ہے. یہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے جو اپنے یہاں نظر آتی ہے. شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے دن کے تعلق سے، 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے عجیب ماحول ہے. اس دن کو لوگ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور ایسی خوشی عید میں بھی نہیں. ایسا جشن، ایسی خوشی، ایسی تیاری، ایسی سجاوٹ، ایسی رونق، ایسا بزم، ایسی محفل، ایسا پکوان، ایسی تیاری عید اور بقرعید میں بھی نظر نہیں آتی. وہ ماحول ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم کیا دیکھیں گے؟ سعودی عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ جسے کہتے ہیں کافی ہوتا ہے، وہ اشارہ ہمارے لیے ہے. اصل دلیل اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے. اللہ کا کلام قرآن مقدس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث طیبہ، یہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان میں کیسے تھے، آپ کی زندگی کا پہلو شعبان کے تعلق سے کیسا نظر آتا ہے. چنانچہ کچھ حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دین ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عملی نمونہ، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سیرت ہے، اللہ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین اسوہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو کسی کی سیرت کو دیکھیں گے، کسی کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کے عملی نمونے کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے 1970 نمبر کی۔ اس حدیث کے راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان ہی کے اندر زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، گویا کہ شعبان کے پورے دنوں کا روزہ رکھتے، پورے شعبان کا روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں شعبان کا مکمل روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ یہ حدیث ترمذی کی ہے 736 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے، آپ کی سیرت ہمیں معلوم ہوئی صحیح بخاری کے حوالے سے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کے حوالے سے۔ ایک تیسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے، اتنا روزہ اور آپ دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب اور رمضان کے درمیان۔ آپ نے نام نہیں لیا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، ظاہر سی بات شعبان کا مہینہ آتا ہے، آپ کا اشارہ شعبان کی طرف ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کے حضور اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، تو میں پسند کرتا ہوں، وَحِبُّ میں پسند کرتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے حضور اس وقت پیش کیا جائے جب میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں اور اللہ کے حضور میرا عمل پیش کیا جائے۔ یہ تیسری حدیث، یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن نسائی کے اندر 2356 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حدیث کی کیٹیگری ہے نا، صحیح حدیث، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح حدیث کی 4 کیٹیگری ہے، تو صحیح حدیث میں سے ہے یہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں 3 حدیث کو پیش کیا ہوں، ایک بخاری کی حدیث، ایک ترمذی کی حدیث، اور یہ تیسری سنن نسائی کی حدیث۔ ان تینوں حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے
نبی کی سیرت معلوم ہو رہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے، بعض روایتوں میں کثرت سے ہے، اور محدثین نے حکم لگایا ہے کہ مکمل روزہ نہیں رکھتے بلکہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے روزہ رکھتے تھے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے، یہ سبب ہے، یہ حکمت ہے۔ تو جو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھے گا۔